محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان نماز سے کوسوں دور ہیں۔ قبر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کرتی ہے۔ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کو ان کی عبادت سے روکا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ آپ کو جو دکھانے جا رہے ہیں، یہ واقعہ دیکھ کر اور سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر نہ صرف آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، بلکہ آپ لوگ اس بات پر بھی فخر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ آپ لوگ اس بات پر بھی فخر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک آزاد ملک دیا، جہاں پر رہ کر آپ لوگ بغیر کسی خوف کے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بھارت میں ایک پولیس والی نے نماز پڑھنے والے شخص کے سامنے اپنے سارے کپڑے اتار دیے، تو اس لڑکی کے ساتھ ایسا ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھتے رہیں۔ بھارت کے ریاست راجستھان کے ایک شہر میں ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس پورے شہر میں مسلمانوں کے لیے 10 مساجد تھے، اور مسلمانوں کو مزید مساجد تعمیر کرنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ اس شہر میں رہنے والے مسلمانوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس شہر میں مسلمانوں کو نہ ہی گائے کی قربانی کرنے کی اجازت تھی، اور نہ ہی کسی بھی جانور کا گوشت کھانے کی اجازت تھی۔ اس شہر میں ہندوؤں کی سینکڑوں کی تعداد میں مندر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان گھروں میں نماز ادا کرتے تھے۔ اس شہر کے ہندو مسلمانوں کے مساجد میں گائے کا گوبر پھینک دیا کرتے تھے۔ اس شہر کے مسلمان اس قدر تنگ تھے کہ ہندو اذان کے وقت بھجن لگا دیتے تھے، اذان کے وقت شور شرابہ کرتے تھے۔ اگر مسلمان زیادہ ہونے کی وجہ سے مساجد سے باہر نماز ادا کرتے تو انہیں لاٹھی چارج کا استعمال کر کے وہاں سے نکال دیا جاتا تھا۔ اس وقت بھارت میں جو ہندو حکومت ہے وہ مسلمانوں کے سخت خلاف ہے۔ اگر اس حکومت کو سعودی عرب، UAE، عرب ممالک، ترکی، ملیشیا کا خوف نہ ہو تو بھارت کے مسلمان ہندو ہونے پر مجبور ہو جائیں۔ کچھ ماہ پہلے جب ایک ہندو عورت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تو پورے عرب ممالک نے بھارت کا بائیکاٹ کر دیا۔ بھارت کو مجبور کر دیا کہ وہ مسلمانوں سے معافی مانگے۔ بھارت اربوں ڈالروں کی چیزیں عرب ممالک کو فروخت کرتا ہے۔ اگر بھارت عربوں ممالک کی بات نہ مانے تو اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی صورتحال راجستھان کے اس شہر کی تھی۔ ہندو چاہتے تھے کہ مسلمان اس شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں یا اسلام کو چھوڑ کر ہندو بن جائیں۔ اس شہر کے پولیس اسٹیشن میں ارمیتا نام کی ایک لڑکی پولیس کانسٹیبل تھی۔ یہ لڑکی اپنی نوکری سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ یہ لڑکی ترقی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ پورا تھانہ اس سے اپنی پیاس بجھاتا۔ پورے شہر کے تھانوں میں اس لڑکی کی ایک پہچان تھی۔ پھر یہ لڑکی اپنے کام کی وجہ سے ترقی کرتے کرتے SHO کی عہدے تک جا پہنچی۔ اس لڑکی کے بڑے بڑے افسروں اور سیاستدانوں سے تعلقات تھے۔ یہ لڑکی انتہائی خوبصورت، حسین، اسمارٹ، دلکش حسن کی مالک تھی۔ اس لڑکی کا یہ خواب تھا کہ پورے راجستھان کے تھانے اس کے انڈر کام کریں۔ کسی خواہش کے پیش نظر یہ بڑے بڑے لوگوں سے اپنے تعلقات کو وسیع تر کرتی جا رہی تھی۔ حالانکہ یہ لڑکی شادی شدہ تھی، اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی تھی، مگر یہ لڑکی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی کنواری لگتی تھی۔ یہ لڑکی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف خاوند کو دھوکہ دے رہی تھی، بلکہ اسے اپنے بچوں کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کا خاوند اس کی ان باتوں کی وجہ سے اکثر اس سے ناراض رہتا تھا۔ ارمیتا کا خاوند اسکول ٹیچر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی کوئی زیادہ آمدنی نہ تھی، لیکن ارمیتا نے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کافی دولت کمائی۔ وہ جس سیاستدان اور افسر کا دل خوش کرتی وہ اسے اچھی خاصی موٹی رقم دیتا تھا۔
جو ان کے حالات بدلنے انہوں نے شہر کے ایک مشہور علاقے میں گھر لے لیا۔ ان کے بچے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ کچھ دن پہلے اس شہر میں مسلمان کو مساجد سے باہر نماز ادا کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اس کی وجہ ہندو مسلمانوں پر دھاوا بول دیتے، مسلمانوں کو زخمی کر دیتے، جبکہ رمضان کے دنوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو اور بھی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پھر وہ ہوا جس کا کسی کو ہم و گمان بھی نہیں تھا۔ پورے شہر میں جمعے کی اجتماع پر پابندی لگا دی گئی، مگر رمضان کا جمعہ ہو اور مسلمانوں سے ادا نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب پورے شہر میں جمعہ کی نماز پر پابندی لگا دی گئی تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ 50-50 لوگوں کے گروپ کی صورت میں مسلمان نماز ادا کریں گے۔ یہ جگہ شہر سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھی، مگر اس جگہ پر بھی پولیس پہنچ گئی۔ جب مسلمان نماز پڑھ رہے تھے تو پولیس نے لاٹھیاں چلانا شروع کر دیا۔ اس جگہ مسلمان عورتیں بھی نماز ادا کر رہی تھیں۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، تمام لوگ نماز چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ایک جگہ ایک نوجوان اپنی نماز میں اس قدر مشغول تھا کہ اسے اپنے آس پاس ہونے والے واقعے کو کوئی خبر نہ تھی۔ پولیس والے اس کے پاس پہنچ کر اسے وہاں سے جانے کو کہنے لگے، مگر یہ نوجوان اپنی نماز میں مشغول تھا۔ پھر پولیس والوں نے نوجوان پر لاٹھیاں برسانا شروع کر دیا۔ پولیس والے ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے وہ کسی پتھر پر لاٹھیاں برسا رہے ہوں۔ پھر SHO لڑکی نے پولیس والوں کو لاٹھیاں برسانے سے روک دیا۔ اس وقت DSP بھی ان کے ساتھ تھا۔ DSP اس لڑکی سے کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ ایک شرط لگاتا ہوں، اگر تم اس مسلمان کو اپنے جسم سے اس کا ایمان خراب کر دو تو میں تمہیں DSP کے عہدے پر ترقی دلوا دوں گا۔ انمیتا نے DSP کی شرط کو منظور کر لیا۔ وہ تو پہلے ہی یہ سب کچھ کرنے کو تیار بیٹھی تھی۔ انمیتا پہلے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی تاکہ اس کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ یہ ایک نوجوان اس کی بیہودہ حرکات سے بھی نہ ہلا۔ پھر انمیتا نے اپنے کپڑے اتار کر اس نوجوان کی گود میں پھینکنا شروع کر دیے، مگر یہ نوجوان اپنی عبادت میں اس قدر مشغول تھا کہ اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جب یہ SHO اپنی پینٹ اتارنے لگی تو پاس کھڑے ہوئے موٹر سائیکل سے ایک دھماکہ ہوا، جس کے ٹکڑے وہاں پر موجود پولیس والوں کے جسموں میں دھنس گئے۔ یہی لوگ وہاں پر تڑپنے لگے۔ ان تمام لوگوں کو ہسپتال پہنچایا گیا، مگر ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ ان کی لاشوں کو بھی کوئی پہچان نہ سکا۔ بعد میں تحقیق کے دوران پتہ چلا کہ اس مسجد کے نمازیوں کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے وہاں پر ایک چھوٹا سا بم نصب کیا گیا تھا، مگر اللہ کا کرم یوں ہوا کہ تمام پولیس والے اس کے زد میں آ گئے۔ وہ نماز پڑھنے والا کوئی عام نمازی نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق سید گھرانے سے تھا، جو انتہائی نیک، پرہیزگار اور متقی تھا۔ دوستو، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مسلمانوں کو ہر برائی سے روکتی ہے۔ جو مسلمان نماز پڑھ کر بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کی نمازوں ان کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک لائک ضرور کر دیں، اور دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ پھر ملیں گے ایک ایسے ہی اسلامی معلومات ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔